بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں فضائل اور مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں قریش 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے ہجرت فرما کر، تو آپ نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ پھر جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہے 10 محرم کے دن روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھا ہے اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو بھی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور سب لوگ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا دن بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اب جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت بھی کرو، اس طرح کے 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملا لو۔ اس حدیث مبارکہ کا پس منظر ایک اور حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے جب یہ فرمایا کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھو تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، غالباً یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ اگر ہم بھی اس دن روزہ رکھ کر 10 محرم کے دن کی تعظیم کریں گے تو کہیں ایک عمل میں یہود و نصارہ کی مشابہت تو نہیں کرنے لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا اہل ایمان کو یہود کی مخالفت کا حکم ہے، اس لیے کہ یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس دن ایک روزہ اور ملا کر 10 محرم کے ساتھ یہود کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اس سے ایک اور پیغام بھی ملا کہ مسلمانوں کو ہر حالت میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے اور ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اس دن کے روزے کے بارے میں لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں، جن میں ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ نہ ملا سکے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ نہیں رکھ پاتا تو وہ فضیلت سے تو محروم ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی 10 محرم کا روزہ بھی نہیں رکھتا
تو وہ بھی فضیلت سے محروم ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نفلی روزہ ہے، اور نفلی روزہ رکھنے سے فضیلت اور ثواب تو حاصل ہوتا ہے، نفلی روزہ نہ رکھنے سے انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس دن کے روزے کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں یوم عاشوراء اور مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ اور کسی دن کی عبادت کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ماہ محرم الحرام کا ادب و احترام کرنے کی اور پوری قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں بھی اور پورا سال اور پوری زندگی اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر خیر کر کے اپنے ایمان کو معطر رکھنے اور اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر ایسے پیغامات اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کی برکت سے وہ بھی ان پیغامات سے فائدہ حاصل کر کے اعمال خیر کی توفیق حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔